کی بات کرتا ہے، یہ تمہارے کو آپس میں لڑانے کی بات کرتے ہو، ہمارا کوئی آپس نہیں ہے۔ صرف جو بھی سنی قوم ہے جو مسلک کے نام پر اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہے، ہمارا وہی بھائی ہے، ہمارا اور کوئی بھائی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ مسلک ہے، جو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، جو گستاخ رسول ہے، جو سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ تمہارا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، تمہارا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ الغرض اس کا معنی یہ ہے، تمہارا خون کا رشتہ کیوں نہ ہو، تمہارے باپ سے کیوں نہ وہ پیدا ہوا ہو، تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، تمہاری بہن کیوں نہ ہو، جناب والا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، مگر اس کو اپنے درمیان سے ایسے الگ کر دو، اس کو اپنے درمیان سے ایسے جدا کر دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال دیا جاتا ہے، دودھ سے جیسے بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ آ کے اگر تقریر کر جائیں گے کہ یہ فرقہ واریت ہے، جناب والا یہ لڑانے کی بات ہے، فرقہ واریت تو یہ ہے کہ ہم امام باڑے پر قبضہ کر لیں، فرقہ واریت تو یہ ہے کہ ہم دیوبندیوں کی مسجد پر قبضہ کر لیں، فرقہ واریت تو یہ ہے کہ ہم بینک کو جلا دیں مذہب کے نام پر، فرقہ واریت تو یہ ہے کہ ہم کسی کو قتل کر دیں مذہب کے نام پر۔ یہ سارا ریکارڈ سنیوں کا نہیں ملے گا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ سنیوں کے خلاف بول کر چلا جاتا ہے۔ سیاسی پارٹیاں ہوتی ہے تو سنیوں کو جمع ہونے نہیں دیتی۔ جناب والا یہ انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں تو سنیوں سے نہیں کرتے، سنیوں کے جلوسوں پر، سنیوں کے جلسوں کو تحفظ نہیں دیتے۔ ان کا تھوڑا سا وقت اوپر کیا ہو جائے ان کو جناب والا ان کے سامان کو ضبط کر لیتے ہیں، ان کی گرفتاریوں کا جناب والا آگے نکال دیتے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، سنی تحریک کوئی ایسا لائے عمل لے کر نہیں آئیے کہ ہم ایس ڈی ایم کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ہم ڈی سی کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، کسی سیاسی جماعت کی دہشت گردی کے آگے اپنا سر جھکا دیں گے۔ ہمارا ریکارڈ اس پر گواہ ہے۔ ہمارے 14 کارکنان، ہمارے مرکزی رہنماؤں نے اسی شہر کے اندر، اسی ملک کے اندر مسلک کے نام پر قتل و غارت گیری کر کے نہیں، دہشت گردی کر کے نہیں، بینک ڈکیتیاں، بینک کو جلا کر نہیں، گاڑیوں کو جلا کر نہیں، بلکہ پرامن رہتے ہوئے اپنے مسلک سے وفا کرتے ہوئے جانے دی ہے۔ سامنے اسلحے والے لوگ آئے ہیں، انتظامیہ کے مقدمات بنے ہیں، انتظامیہ کا ظلم و زیادتی کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر ہم نے پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیا ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، کئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کئی محبت رسول میں ہم نے تمہیں کال دی، اور یہ انتظامیہ کی کالی بھیڑیں کہ انتظامیہ میں وہابی دیوبندی شیعوں کے ایجنٹ، اگر جماعتیوں کے ایجنٹ تمہیں دبا دیں گے، اگر تمہیں گرفتاریوں کے نام پر ڈرانا چاہا، تمہارے جناب والا ٹائم ٹیبل کی پابندیوں کے نام پر تم پر مقدمات بنائے، اگر تمہارے ساتھ زیادتی کی اور ہم نے کال دی تو تم ساتھ دو گے کہ نہیں؟ سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم رسمی تقریر کرنے نہیں آئے۔ علاقہ ایس ڈی ایم کو ہماری ہسٹری معلوم نہیں ہے تو وہ اسٹڈی کرے۔ اگر تم سنیوں کے ساتھ سنی تحریک کے نام پر زیادتی کرو گے تو وقتی طور پہ 2-4 آدمی تو لے جاؤ گے، مگر ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے کئیوں کو ان سیٹوں پر آتے جاتے دیکھا اور بھگاتے ہوئے بھی دیکھا، چلے گئے۔ کراچی کا ریکارڈ اٹھا کر تم خود دیکھ لو، تمہیں پتا چلے گا۔ اور ہمارے سامنے تو کئی وزیر اعظم، کئی ڈی سی، کئی کمشنر، کئی صدر آئے اور بیچارے کل تک وہ بادشاہ تھے، بولا میرے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، سب سے زیادہ پوری دنیا میں کسی کو جمہوریت کا اتنا بڑا جناب والا ووٹوں کا بینک نہیں ملا، مگر آج وہ جیل میں، وہ بند ہے۔ مگر یہ وہ سیٹ ہے جو محبت رسول کے ناطے ملی ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ملی ہے، اعلیٰ حضرت کے نام پر ملی ہے، ملے جلے رجحان کے نام پر نہیں ملی ہے۔ کوئی سیاسی مولوی، کوئی سیاسی جماعت کا آدمی آ کے کہا ہم سب ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں، تیری سیاسی جماعت کے نظریے کے خلاف کوئی بات کرے تو تو اسے قتل کر دے، تیری تنظیم کے سربراہ کے خلاف کوئی بات کرے تو تو اسے قتل کر دے، بلکہ پاکستان کے سربراہ کے خلاف بات کرو تو سزا ہے۔ پاکستان کے آئین میں اس وقت چیف ایگزیکٹو کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کی سزا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف کوئی بات کرے گا
پاکستان کے آئین میں اس کی سزا ہے. صدر پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے آئین میں اس کی سزا ہے. مگر ہم جب توہین رسالت میں کہ قانون کی بات کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے, تو چیف ایگزیکٹو صاحب بولتے ہیں یہ ان کے حقوق ہیں. معاذ اللہ, نہیں سمجھ میں آتی تمہاری. کچھ تنظیمیں یہ بات کرتی ہے جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں. کہا بھائی جو توہین رسالت کرے یہ ان کا حق بنتا ہے, آزادی ہے, اور ہمارا ملک جمہوری ہے. بھائی یہ کیسی آزادی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت 3 آدمی ہیں جس کو دنیا کے 1 ارب 2 تحقیق ہے. ایک عالم نے اپنے تحقیق بیان کی, اس وقت دنیا میں 1 ارب 35 کروڑ مسلمان آباد ہیں. کتنے آباد ہیں؟ اس میں 3 ایسے آدمی ہیں اس وقت دنیا میں موجود ہے, زندہ ہے. یہ ہماری بدنصیبی. اس وقت جناب والا دنیا میں ایک تحقیق کے مطابق 1 ارب 5 کروڑ مسلمان آباد ہیں, مگر ان میں نام کے 3 مرتد مسلمان موجود ہیں. اس کو برطانیہ نے سلمان رشدی کو تحفظ دیا ہوا. تسلیمہ نسرین جو بنگلہ دیش میں, اس کا کہنا ہے کہ قرآن معاذ اللہ پرانی کتاب ہو گئی ہے, اس میں تبدیلی چاہیے, اس کو تبدیل کرنا چاہیے کچھ مسودے. اور ایک ہمارے ملک میں ہے جو جب بھی مذہب کی بات ہو تو یہ اس کی مخالفت کرتی ہے. زی ٹی وی نے خبر نشر کی, یہ حقوق کی بات کر رہا ہوں, وہ خبر میرے سے نہیں. جناب والا کا انسانی حقوق کے, خواتین کے حقوق کے, خواتین کے حقوق کیا ہے؟ برقع مت پہنے. تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اگر ہماری بیواریاں پہنتی ہیں, ہماری بہو بیٹیاں پہنتی ہیں, ہماری بہنیں پہنتی ہیں؟ بولا یہ حقوق ہے, یہ زیادتی ہے, یہ بنیاد پرستی ہے. مگر ناچنے والی کے حقوق, بولا کیا ہے جو ناچ رہی ہے اس کو مت دو, اگر وہ غلط کام کرتی ہے یہ اس کا حق بنتا ہے. اس پر جب ہم نے بولنا شروع کیا تو آسما جہانگیر کی ایک خبر آتی ہے, یہ ناچنے والی. کیسے؟ زی ٹی وی نے خبر نشر کی کہ خواتین کا ایک وفد پاکستان سے لاہور سے چلتا ہے اور وہ پاکستان کے بارڈر کو کراس کرتا ہے, اور اس بارڈر کو کراس کر کے انڈیا کی حدود میں داخل ہوتا ہے. زی تو دیکھتے ہوں گے, مگر زی میں ہم لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں, زی میں فلمیں دیکھتے ہیں, جو اورین میں تو اس کو دیکھتے ہیں, مگر جو ایسی خبریں اس کو نوٹ کرنا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے, ایک فن ہوتا ہے. اس نے خبر نشر کی کہ خواتین ایک پاکستانی عورتوں کا وفد آسما جہانگیر کی قیادت میں ڈانس کرتا ہوا انڈیا کے بارڈر میں داخل ہوا. یہ پاکستانی ہے. اس نے کیا بات کی کہ ہمارے یہاں کوئی ہندوستان سے اختلاف نہیں ہے, کشمیر کے مسئلے میں ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ تو چند مولویوں کا مسئلہ ہے کہ وہ کشمیر پر جنگ لڑنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان بارڈر کو آزاد کر دے, اور ہم جناب والا اور ہم لوگ ڈر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں بحث کیا ہوتی ہے, یہ پڑھا لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو بہت جدید سمجھتا ہے, تھوڑا سا انٹر کیا کر لے, بی اے کیا کر لے, وہ سمجھتا ہے میں بہت پڑھا لکھا ہوں. اس سے پوچھو وضو کے تیرے کو فرائض معلوم ہے, تیرے کو پتا ہے سردی میں اور گرمی میں استنجا کیسے کیا جاتا ہے؟ بولا یہ نہیں معلوم. پڑھا لکھا بہت ہے, ذہین بہت ہے. یہ کیا بولتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کا 1 اور 10 کا مقابلہ ہے, یعنی اس کی طاقت ایسے ہے کہ 10 گنا ہے اور ہم اس کے 1 کے برابر بھی نہیں ہیں. مگر تو قرآن کا جناب والا ارشاد بھول جاتا ہے. قرآن نے تو مسلمانوں کو, ان کو نہیں بولنا چاہیے, اس کو بولنے میں یہ اس کا حق ہے. یہ سوچو, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمراں قرضوں کے نام پر IMF اور جناب والا اقوام متحدہ ورلڈ بینکوں سے قرضے کو لیتے ہیں, یہ خود اپنی عیاشیوں پر خرچ کر دیتے ہیں. یہ تمہاری آبادیوں میں اگر گٹریں بچھی ہوگی تو بولا یہ کوریا کی بینک نے دی ہے, اگر تمہاری آبادیوں میں سڑک بنی ہے تو بولا یہ ورلڈ بینک نے قرض دیا ہے. کتنا دیا تھا؟ فار ایگزامپل
1,00,000 روپے. کتنا لگا؟ 25,000 روپے. باقی کہاں گیا؟ اسلام آباد سے چلتے چلتے جب ڈی سی ویسٹ کے دفتر پہنچا تو 75,000 روپے ختم ہو گئے. اگر کوئی سابقہ کونسلر ہے تو اس سے پوچھنا ہی اور وہ کسی بھی جماعت کا ہو. میں سیاسی بات کرنے نہیں آیا، مگر ان سے پوچھو یہ جس دن واقعہ پہ دستخط کرتا ہے اس کو 2% ملتے ہیں. 2%. اب 10 لاکھ کی سڑکیں بنائی تھی، 2% تو اس کو مل گیا. پھر ٹھیکیدار نے 2% اس لیے دیے تھے کہ میں سڑک کے مٹیریل میں پورا ڈالوں یا کم ڈالوں تیرے کو یس ہی کر لیں. یہ سب ہمارے خیرخواہ ہیں، یہ سب ان کے حقوق ہیں. مگر جب ہم بات محبت رسول کی کریں، جب ہم بات عشق رسول کی کریں، جب ہم بات اعلیٰ حضرت کی بات کریں، ہم بریلوی مسلک کی بات کریں، تو کیا یہ فرقہ واریت ہے؟ یہ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ پیدا کرتے ہیں. یہ اصول ہے کہ جو دنیا کے لیے، جو معاشرے کے لیے ناسور ہے، جو لا الہ الا اللہ کا مسئلہ اور بالخصوص سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو مر جانا چاہیے، اس کو دنیا میں نہیں لینا چاہیے. اس لیے کہ بادشاہ وقت پرویز مشرف صاحب کتنی سلطنت کے بادشاہ ہیں اس وقت؟ 13 کروڑ یا 14 کروڑ. اور دنیا کے نقشے میں وہ کتنا ہے؟ اگر نقشہ اٹھا کے دیکھو تو یہ ہاتھ جو ہے نا اتنا نقشہ ہوگا پاکستان کا. اس کا بادشاہ اس کے خلاف کوئی بات کرے تو سزا ہو. اور ہم ایک اس بادشاہ کی، اس مالک و مختار کی بات کریں جس کو اللہ کے بعد حضور علیہ السلام کو ہم مالک و مختار مانتے ہیں. رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ جتنے جہاں کا، جتنے جہانوں کا اللہ مالک ہے، جتنے جہانوں کا اللہ مالک ہے، حضور علیہ السلام اتنے ہی جہانوں کے رحمت للعالمین ہے. اور سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر اس پورے تمام جہانوں کا اگر کوئی مالک و مختار ہے تو وہ سرکار کی ذات ہے، حضور علیہ السلام کی ذات ہے. اس کی شان میں کوئی توہین کرتا ہے، اس کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو جناب والا ہم اقوام متحدہ کو سمجھانا چاہتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیموں کو سمجھانا چاہتے ہیں، انتظامیہ کے. بولا ہم نے یہ مسئلہ چھیڑا ہی نہیں تھا. پرویز مشرف صاحب نے بولا یہ جھوٹی بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاس اگر پاور ہے تو اس کا غلط استعمال نہیں کریں. اگر لوگوں نے ڈرنا ہوتا تو احتجاج کی کال نہیں دیتے، لوگوں نے ڈرنا ہوتا تو ہڑتال کی کال نہیں دیتے. ہم ڈرتے نہیں. سرکار کے نام پہ غازی عظیم الدین شہید کے ماننے والے ہیں. انگریز کا دور حکومت بھی ہو تو ہم جناب والا اس کو قتل کر کے ہمارا مسلمان کہتا ہے کہ ہاں میں نے قتل کیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا وہ وکیل تھے کہ تو انکار کر دے تجھے سزا نہ ہوگی، مگر غازی عظیم الدین شہید نے نہیں کیا. اگر کوئی گستاخی کرے گا، اگر توہین رسالت کا قانون ختم ہو جائے گا، 295 نرم ہو جائے گا، ڈی سی کا اختیار بڑھ جائے گا، ایف آئی آر نہیں کٹے گی، گستاخ رسول کو سزا نہیں ملے گی، تو انتظامیہ کے لوگوں، حکومت کے لوگوں تم یہ بات سمجھو کہ پھر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا، پھر گڑبڑ ہوگی. تم یہ انگریزوں کے چکر میں کام کرتے ہو. نے چائلڈ لیبر کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا تو دنیا کے 40 ملکوں نے پاکستان سے کھیت کے سامان جو کروڑوں روپے سالانہ ہم کو بچت ہوتی، یہ آسما جہانگیر لاہور میں رہتی ہے. سنیوں نے کئی بار کوشش کی مگر بچ گئے. مگر ہم لائن آرڈر کا مسئلہ آپ کو پیدا کرنا نہیں چاہتے. یہ خود ہی حکومت کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے. مگر سنیہ کا داد رکھنے والوں، یہ ہم اس یوم رضا کے موقع پر کہ اعلیٰ حضرت کو جو جناب والا نمایاں کرتی ہے جو بات جس نے گستاخی کی وہ کتنا ہی نامور تھا، جو کتنا ہی مشہور تھا، اس کے کتنے ہی موقف تھے، کتنے ہی ماننے والے تھے، وہ کتنا ہی پاورفل کیوں نہ تھا، اس کے کتنے ہی گارڈ کیوں نہ تھے. مگر جب اعلیٰ حضرت کا مسئلہ آیا، اعلیٰ حضرت نے سرکار کی ذات کا مسئلہ دیکھا تو جناب والا قادیانیوں کو سب سے پہلا فتویٰ کفر کا اعلیٰ حضرت نے دیا. دیوبندیوں نے جب توہین کی تعظیم الناس کی صورت میں، برہنی قاطعہ کی صورت میں، حفظ الایمان کی صورت میں، تو اعلیٰ حضرت نے جناب والا حسام الحرمین کی صورت میں کفر کا فتویٰ دیا. اے سنیت کا داد رکھنے والوں، اگر ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو گئے. کچھ تنظیمیں اور کچھ مولوی اس وقت پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں. تو اپنے مسلک سے وفا نہیں کرتا، ہم سے کیا وفا کرے؟
اگر تو مخلص اگر شیعہ مولوی یہ بولتا ہے تو شیعوں کا یہ مسئلہ ہے کہ دوسروں سے نہ ملو. یہ میں ایسے ہی باتیں نہیں کر رہا. ان سے لین دین کرنا، ان سے رشتہ داری قائم کرنا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا گستاخ رسول کے ساتھ، یہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف ہے. مگر بعض لوگ کہتے ہیں ہم اتحاد کے قائل ہیں. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اخبارات میں کوریج لینے کے لیے بولتے ہیں. اخبار ہماری کوریج نہیں آتی، ہمیں غم نہیں ہے. مگر آج سنیت کا درد رکھنے والوں، سنی تحریک کی جو حیثیت ہے پورے ملک میں، وہ مسلک اہل سنت میں مسلک رضا کا جس انداز پر کام کرتی ہے، اس طرح کوئی بھی سنیوں کی تنظیم کا پورے ملک میں یہ انداز اور غیروں پر اور انتظامیہ میں یہ روب و دبدبہ حق اہل سنت و جماعت کے لیے. جب تمہاری عبادت گاہوں پر کوئی قبضہ کر کے سلام بند کروا دے، تمہارے اماموں کو نکال دے، تمہاری مساجد پر قبضہ کر لے، تمہاری آبادیوں میں دوسرے لوگ تبلیغ کریں، دوسروں کے جلوس نکلے، تمہاری آبادیوں میں دوسروں کی عبادت گاہیں بنے، تمہاری آبادیوں میں دوسرے لوگ جناب والا تبلیغ کرنے ہیں، اسکولوں اور کالجوں میں تمہارے خلاف بولا جاتا ہو، پڑھایا جاتا ہو، اخبارات اور رسائل میں تمہارے خلاف لکھا جاتا ہو، لٹریچر بانٹا جاتا ہو، اس کے خلاف جب تمہیں پکارا جائے تو کیا تم لوگ ساتھ دو گے کہ نہیں؟ جو کھڑے ہوئے وہ نہیں اٹھاتے اور کچھ نہیں اٹھاتے. بولا میں تو دیکھنے آیا غلامی رسول میں کچھ اس لیے نہیں بولتے، بولا میں تو سننے دیکھنے آیا. پوزیشن ہوگی تو نہ لگا کہ ورنہ گلی میں چلے جائے. اور بعض لوگ جو اورنگی ٹاؤن میں رہتے ہیں ان کو بولا ایس ڈی ایم پہ بڑا ہے، ایس ڈی ایم کسی کو جلسہ کرنا نہیں ہے تو اپنے ساتھ لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ مگر میں جاؤں گا نہیں. اگر کوئی مسئلہ ہوا تو چلے جاؤ گے، ٹھہرو گے؟ سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے. کہیں تمہاری عبادت گاہوں پر اس وقت شہر کراچی میں قبضہ ہوا ہے اور قبضے ہوتے ہیں سیل کر دیتے ہیں. نمائش پر بینک جلا دیں گے. یہ نمائش پر ہی جلا سکتے ہیں، اور جگہ نہیں جلا سکتے، کیونکہ ان کا بڑا جو نا ان کا دھڑم سی واڑا بھائی. یہ مہذبانہ جملہ ہے، کوئی گالی نہیں ہے. دھرم سی واڑے کی ہندی میں اگر آپ اس کو اردو میں ترجمہ کرو تو دھرم واڑا. ان کا بڑا دھرم سی واڑا نمائش پر ہے. جب بھی کوئی مولوی مر جائے بینک نمائش پہ جلتی ہے. کیا انتظامیہ کو نہیں معلوم؟ کیا فوج کو نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آئے تھے؟ اصل میں فوج اور چیف ایگزیکٹو صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ وہاں گاڑیاں جلائی ہے، وہاں پر بینک جلایا ہے. جب بولتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا آواز کہاں سے آ رہی ہے، صرف آواز ہی نکل رہی ہوتی ہے، منہ نہیں کھلتا ہے. تو لگتا ہے ان کو نظر بھی نہیں آ رہا. بولا ہم نے محسوس کیا ہے کہ گاڑیاں کوئی اور جلا گیا ہے، جناب والا بینک کوئی اور جلا گیا ہے. اور سنی تھوڑی سی تقریر کرے تو ایس ڈی ایم کو دوربین بھی نہیں لگانی پڑتی، قریب سے آ کر پکڑ کے لے جاتا ہے. اس کو پتا یہ پورامن ہے، یہ سنی پورامن ہے. یہ جو سائڈ میں کھڑے ہوئے یہ دیکھنے آئے. ابھی کچھ ہوگا تو یہ گھر بھاگ جائیں گے کیونکہ ماں بلا رہی ہوگی. اگر جیل میں گیا تو ماں بھی پھر نکلے گا تو مارے گی، باپ بھی مارے گا، اور شادی شدہ ہے تو بیوی بھی روک مارے گی. تیرے کو کس نے بولا تھا تو مولویوں کے جلسے میں جا؟ تو اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اگر تمہارے سنیوں کو اسٹیج سے پکڑ کر لے جائے تو تم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے. تمہیں لوگ علاقے کے لوگ بھی روکتے ہیں، تمہارے گھر والے بھی، مگر تم گھر والوں کو سمجھاؤ. شیعوں سے اگر انتظامیہ کے لوگ ڈرتے ہیں، حکومت ڈرتی ہے، دیوبندیوں سے ڈرتی ہے، ان کے روب و دبدبے میں مبتلا ہے، تو یہ منظم قوم ہے. ان کی ماں، ان کا باپ، ان کے بھائی بہن، یہ تمام بد مذہب لوگوں کے والدین، ان کے گھر والے سب اپنے مسلک سے وفا کرتے ہیں. اس لیے ان کی عبادت گاہ پر قبضہ نہیں ہوا. ان کی آبادیوں میں دوسرے لوگ جناب والا تبلیغ نہیں کرتے. ان کا مولوی مر جائے یہ بینک جلا دے تو جناب والا آرمی کا سربراہ کہتا ہے کوئی اور جلا کے چلا گیا تھا. اور ہم صرف بولے نہیں، سنی صرف بولے نہیں تو انتظامیہ پکڑ کر گاڑی میں لے جائے اور بولا مولوی صاحب ہے نہیں تو اس کو پیش کرو. سلیم بھائی ہمارے کنوینر ہیں، کرا کسی اور نے جلسہ، ایس ڈی ایم اورنگی کہتا اس مولوی کو لاؤ تو سامان دوں گا. تجھے معلوم نہیں ہے قانون ہے، جو بھی املاک ہے، گاڑی ہے، سنو ایس ڈی ایم اس کو پڑھنا بک کو 24 گھنٹے سے زیادہ کسی کی املاک کو
اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے. تم تفتیش کر کے فوراً ان چیزوں کو فارغ کر دو تاکہ نقصان نہ پہنچے. ہم تمہیں ثابت کر سکتے ہیں تمہاری کسٹڈی میں, پولیس کسٹڈی کے اندر گاڑیاں رہتی ہے, املاک رہتے ہیں, بلکہ میرا پرس رحیم یار خان کے اندر میں نظر بند ہوا تھا 8 دن. رحیم یار خان میں 3000 روپے رکھ کر میں نے CIA سینٹر میں جمع کرا دیا. رحیم یار خان اب مجھے رات کو 12 بجے وہاں سے فارغ کیا, بولا جاؤ یہ سے. میں نے بولا بھائی میرا ایسے جانا صحیح نہیں. یہ 19 جون 1992 کی بات ہے, 92, جب بولتے تھے کراچی میں آپریشن ہوا تو میں وہاں گرفتار ہو گیا. میں نے کہا کراچی کے آلہ. بولا نہیں آپ بس میں, آپ کو صبح صادق سے پہلے نکل جانا ہے, یہ آرڈر ہے. میں اب ایک بس میں نے کہا میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے, میرا پرس تو CIA سینٹر میں جمع ہے. تو کہا ہم ایک مولانا کو دے دیں گے, تم یہاں سے نکلو. وہ پرس واپس آیا تو صرف 1800 روپے باقی رہ گئے. تو اس لیے ان کا تو کچھ اپن کر نہیں سکتے. ہاں اگر تم منظم ہو, بینک تم جلا دو, میں تمہیں اکسا نہیں رہا, تم قتل کر دو تو ہمارے یہاں کے جناب والا صدر وزیر اعظم بھی کہیں گے یہ گاڑیاں کوئی اور جلا گیا, بینک کوئی اور جلا گیا. سب کو پتا ہے دیوبندی کنز الایمان پر پتھر مار رہے تھے. کنز الایمان ان کو کھٹکتی ہے ان کی آنکھوں میں جب ایک باریک سا پتھر بھی آ گیا. جبکہ بنوری ٹاؤن, جامع بنوریا نمائش پر بہت بڑی مسجد ہے, بہت بڑا دارالعلوم ہے. ہماری مسجد تو چھوٹی سی ہے, مگر اس نے جناب والا وہ رونق کر دی ہے جو پاکستان بننے سے لے کر آج تک ان کا دارالعلوم نہیں کر سکا. یہ جناب والا جب بھی کوئی مرتا ہے, کوئی دیوبندی لولا لنگڑا کانا اندھا جو بھی مرے, یہ پتھراؤ کنز الایمان پر کرتے ہیں. کنز الایمان ایمان کی جان. اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا نام ہے. اعلیٰ حضرت نے جو قرآن کا ترجمہ کیا, اپنے گھروں میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھو. کوئی اشرف علی تھانوی, کوئی دیوبندی, کوئی وہابی, کوئی ابو الاعلیٰ مودودی, ان کا ترجمہ نہ رکھو. اے سنیت کا گھر رکھنے والوں, کس کے گھر میں کنز الایمان؟ سب نہیں, جس کے گھر میں ہے وہی ہو. ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ نہیں ہے تو خریدو, اپنے گھروں میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کراؤ تو یہ پکا سنی بنے گا. ورنہ وہی مولانا فرماتے ہیں میں بسم اللہ کا بھی ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے صرف واحد اعلیٰ حضرت ہے جس نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے. وہ ترجمہ لو. اے سنیت کا درد رکھنے والوں, اعلیٰ حضرت کے مسلک پر کاربند ہو جاؤ. ایک جماعت, ایک تنظیم کے تحت منظم ہو جاؤ. تمہارے خلاف پروپیگنڈا ہوگا, سنی جدید کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے. کیا جناب والا یہ احترام نہیں کرتے, یہ ہراوری کرتے ہیں, یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. کتنی قتل کی FIR, کتنی دہشت گردی کی FIR. ہماری FIR اس لیے کر جاتی کہ سنی منظم نہیں. ہم ابھی پتھر بھی مار دیں تو SDM کو پہاڑ لگے اور نظر آ جائے, اس لیے کہ تم لوگ احتجاج نہیں کرتے. مگر سنی تحریک ایسا نہیں کرے گی. ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, اگر ہمارے جلوس کی یا ہمارے کوئی رکاوٹ نہ, ہمارے جلسوں کو منتشر کرنے کی کسی نے کوشش کی, سب جواب دیتے ہیں. پچھلے سال بھی ہوا تھا ربیع الاول میں احتجاج کیا تھا سارے سنیوں نے مل کر, مگر کراچی کی انتظام میں یہ تمہارا ویسٹ کا SSP جو اس وقت تھا وہ میرے گھر آیا ہوا, مگر بات کیا تھا, وہ کہتا تھا میری ڈیوٹی لگائیے DIG صاحب نے, اگر تم کل احتجاج میں شامل نہیں ہو تو میں گھر میں آتا ہوں. میں نے کہا میں نے بلایا ہی نہیں. رات کے 2:30 بجے میں نے اس پر گلزار عظیم میں احتجاج میں کہا کہ میں جو چاہو میرے ہاتھ میں. احتجاج کو جماعت اہل سنت کر رہی ہے, سنیوں کی تنظیم ہے, سنیوں کی مدر تنظیم سمجھی جاتی ہے, ساری تنظیمیں کا حصہ نکلی. تو کہا احتجاج تو سنیوں کی جماعت اہل سنت کر رہی ہے, پھر ہم سے کیوں رابطہ؟ کہا ان کو احتجاج کرنے دو, سنی تحریک یہ کہہ دے کہ کل یہ لوگ شامل نہیں ہوں گے. میں نے کہا بھائی 2 ہی صورتیں ہیں, ایک یا تو ہمیں گرفتار کر لو یا ایک گھڑی کے اندر نظر بند کر دو, تو احتجاج میں ہم نہیں آئیں گے. ورنہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم اس کا احتجاج, ہم پتھراؤ نہیں کرتے, ہم بینک نہیں جلاتے, گاڑیاں نہیں جلاتے, ہمیں تقریر کرنا. یہاں تو آرمی آ گئی, ورنہ جس ملک میں آرمی آ جائے, مارشل لا آ جائے, وہاں احتجاج نہیں کیا جاتا, وہاں ہڑتالیں نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں. آرمی, ہماری آرمی آئی ہے, فوجی بھائی اچھے ہیں,
یہ تو ایس پی ایم پولیس والے سپاہی ایسے ہی آپ کو ڈراتے ہیں موٹر سائیکل روک کے کہ تیرے کو معلوم نہیں ہے فوج کی حکومت ہے، اور جیب میں جو ہے وہ نکال لیا، بدنام یہ فوج کو کر دیا، بولا تیرے کو معلوم نہیں ہے ماشاء اللہ، جبکہ آرمی کہتی ہے ماشاء اللہ نہیں ہے، ڈی سی ہو۔ مگر یہ پولیس والے جب پکڑتے ہیں تو کل اگر تم کو 2000 میں چھوڑ دیتے تھے 1000 میں چھوڑ دیتے، اب ریٹ بڑھ گئے، والدین بھی زیادہ دے دیتے، بھلے مقدمہ نہیں ہو، ایف آئی آر نہیں ہو، مگر ایسے ہی روکا ہو تو گھر والے کہتے کچھ بھی دے دو پیسے۔ اگر یہ سنیت کا درد رکھنے والوں تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی وہ دینی اعتبار سے ہو دنیاوی اعتبار سے ہو، سنی تحریک کا جناب والا مرکز، سنی تحریک کے رہنما، سنی تحریک کے علاقائی ذمہ دار حاضر ہے، تمہاری زیادتیوں کے خلاف ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں، خواہ وہ مذہبی ہو، مسلکی ہو، دنیاوی ہو، تم آ کر تو دیکھو، سنی تحریک کو پکار کر تو دیکھو، انشاءاللہ تم سنی تحریک کو پیچھے نہ پاؤ گے، سنی تحریک تمہارے ساتھ ہر قدم پر ہوگی، ہر مصیبت پر ہوگی، ہر تکلیف میں ہوگی، مگر کیا ہے سنیت کا درد رکھنے والوں، سنی تحریک کے مرکز کو، سنی تحریک کے مرکز کو، سنی تحریک کے مرکزی رہنماؤں کو، اس کے قربانیاں دینے والے کارکنان کو، اس کی شہادتیں دینے والے لوگوں کو، کہ اہل خانہ کو، جب تمہاری ضرورت پڑی، جب تمہیں پکارا تو تم ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ مہینہ اس کی آمد ہے، اس کا ثبوت دو، اپنی اکثریت تو ہے ہی ہے، مگر ہم اکثریت نیاز کھانے میں وقت نکال دیتے ہیں، 100 دیگیں پکا دیں تو اورنگی ٹاؤن میں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں شفیع بھائی اور یہاں کے مرتضیٰ بھائی، سلیم بھائی، جتنے بھی ان سے پوچھتا ہوں یہاں کون لوگ بستے ہیں، بولا سب سنی ہے، اور یہ جو بالخصوص وہاں سے آئے ہجرت کر کے، میں نے ان کے ساتھ سروس کی ہے، یہاں سارے لوگ آباد تو نہیں ہوں گے، بعض بہار جن کو بہاری بولتے ہیں، میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، میں ان کو پوچھا تھا سنی میں واقعی اتنا زیادہ عام لڑکا نہیں، تو پوچھا تھا ہم شعبان میں حلوہ کھانے والے نہیں سمجھے، مثلا وہ اپنی پہچان کیا بتاتا تھا، مثلا ہوتا اٹل سنی کا، مگر یہ سنیت کا درد رکھنے والوں یہ سنیوں کی اکثریت ہے، مگر تم اکثریت کا ثبوت نہیں دیتے، نیاز کھانے پر تو دے دیتے ہو، حلوہ کھانے پر تو دے دیتے ہو، مگر جب طاقت دکھانے کا مرحلہ